آج ہم ایک غیر معمولی شخصیت اور کائنات کے ان بڑے سوالات پر بات کر رہے ہیں جن سے ہم سب کبھی نہ کبھی سوچتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک بہت مشہور سائنسدان کی زندگی اور ان کے کام پر ہے۔ وہ سوالات جو انہیں ہمیشہ پریشان کرتے رہے کہ بھئی ہم کہاں سے آئے، یہ سب کیسے شروع ہوا، کیا ہم اکیلے ہیں اس پوری کائنات میں؟ بالکل، اور یہ صرف آپ کہہ لیں بگ بینگ یا بلیک ہولز کی سائنس نہیں ہے، یہ ایک انسانی کہانی بھی ہے۔ مطلب شدید جسمانی مشکلات کے باوجود ایک ذہن کیسے کائنات کے راز جاننے میں لگا رہا۔ صحیح۔ وہ خود بھی کہتے تھے کبھی کبھی حقیقت سائنس فکشن سے زیادہ عجیب ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اس مواد کو ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ کوشش یہ ہوگی کہ وہ اہم باتیں، وہ حیران کن چیزیں نکالیں جو ہمیں بھی اپنے وجود اور کائنات پر نئے سرے سے سوچنے پہ مجبور کریں۔ ضرور۔ اور شروع ہی ایک دلچسپ بات سے کرتے ہیں نا۔ ان کا جنم گیلیلیو کی موت کے ٹھیک 300 سال بعد ہوا۔ اب یہ کیا تھا؟ محض اتفاق؟ وہ خود اس پر مذاق کرتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی اس دن تو شاید 2 لاکھ اور بچے بھی پیدا ہوئے ہوں گے، تو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اچھا، خیر ان کی ابتدائی زندگی میں یہ تجسس تو بہت زیادہ تھا۔ جی بچپن میں ہی کھلونے، گھڑیاں کھول کر دیکھنا کہ یہ چلتے کیسے ہیں، حالانکہ واپس جوڑنا مشکل ہوتا تھا ان کے لیے۔ ہاں، یہ تو بہت سے بچوں میں ہوتا ہے۔ پھر وہ لنڈن والا واقعہ، بچپن میں V2 راکٹ گھر کے پاس گرا، بعد میں وہ اسی خالی پلاٹ میں کھیلتے رہے۔ یہ سب جیسے اشارے تھے کہ وہ چیزوں کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور یہی تجسس تو پھر آگے چل کر ان کے سائنسی تحقیق کی بنیاد بنا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسکول میں وہ کوئی بہت آپ کہیں ٹاپ کے طالب علم نہیں تھے۔ اچھا، میں تو سمجھا تھا شروع سے ہی۔ نہیں، درمیانے درجے کے تھے، لیکن دوست انہیں چھیڑتے تھے آئنسٹائن کہہ کر۔ شاید ان میں وہ بات نظر آتی تھی۔ اور وہ بچپن سے ہی دوستوں سے بحث کرتے تھے، کائنات کیسے بنی، کیا خدا کا ہونا ضروری ہے؟ مطلب یہ گہری سوچ شروع سے تھی۔ پھر آکسفورڈ پہنچے، پہلا سال تو سنا ہے کچھ زیادہ پڑھائی نہیں کی۔ جی، وہاں کا ماحول ہی کچھ ایسا تھا کہ یا تو آپ بغیر محنت کے ذہین لگیں یا پھر مان لیں کہ آپ سے نہیں ہوتا۔ ہاں۔ مگر پھر 21 سال کی عمر میں وہ تشخیص ہوئی جس نے سب بدل دیا، ALS، موٹر نیورون ڈیزیز۔ جی، یہ ALS کیا ہے ذرا بتائیں گی؟ دیکھیں، ALS یا MND میں ہوتا یہ ہے کہ جسم کے وہ اعصاب جو پٹھوں کو کنٹرول کرتے ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اوہ! اس سے چلنا پھرنا، بولنا، کھانا پینا، یہاں تک کہ سانس لینا سب متاثر ہوتا ہے۔ اور اس وقت ڈاکٹروں نے تو انہیں صرف 2-3 سال دیے تھے۔ صرف 2-3 سال؟ جی، یہ سن کر تو وہ بالکل ٹوٹ سے گئے تھے، لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ اگر زندگی اتنی ہی کم ہے تو بہت کچھ ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرح سے اس نے انہیں مقصد دے دیا۔ اور اسی دوران کیمبرج میں داخلے والا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، بتائیے نا۔ جب ان کا رزلٹ آیا تو وہ فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے بیچ میں تھا۔ تو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھئی اگر مجھے فرسٹ کلاس ملا تو میں کیمبرج آؤں گا، ورنہ آکسفورڈ ہی ٹھیک ہوں۔ اور انہیں فرسٹ مل گیا۔ جی ہاں۔ تو بس وہیں سے اصل سائنسی سفر شروع ہوا۔ اور سچ پوچھیں تو ان مشکلات نے ان کے ارادے کو اور پختہ کر دیا۔ اس سے پہلے وہ ایران بھی گئے تھے، وہاں زلزلے کا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ ہاں، وہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ بس میں سفر کر رہے تھے اور انہیں لگا کہ جھٹکوں سے پسلی میں چوٹ لگی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ زلزلہ تھا۔ اچھا۔ یہ بھی ان کی وہ مہم جو طبیعت اور تجسس کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر وہ کیمبرج پہنچے اور فریڈ ہائل کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے۔ جی، جو اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری کے بڑے حامی تھے، مطلب کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی ہے۔ لیکن انہیں مل گئی ڈینس سیاما، جن کا نام بھی نہیں سنا تھا پہلے۔ جی، لیکن بعد میں وہ خوش تھے اس پر، کیونکہ سیاما بگ بینگ تھیوری کے حامی تھے اور جلد ہی ثبوت بھی اسی طرف اشارہ کرنے لگے۔ تو اس وقت کا بڑا سوال یہی تھا کہ کائنات شروع ہوئی بھی تھی یا نہیں؟ بالکل، یہی سب سے بڑا سوال تھا۔ بہت سے سائنسدانوں کو یہ خیال پسند نہیں تھا کہ کائنات کی کوئی ابتدا ہو۔ انہیں لگتا تھا یہ مذہب والی بات ہو جائے گی۔ لیکن پھر 1965 میں وہ دریافت ہوئی، کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ، CMB۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں بگ بینگ کے فوراً بعد جو شدید گرمی تھی نا، اس کی بچی ہوئی ہلکی سی تپش ہے جو آج بھی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی بگ بینگ کی گونج؟ بالکل، آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ یہ بگ بینگ کا بہت بڑا ثبوت تھا۔ اور اسی زمانے میں راجر پنروز کا کام بھی سامنے آیا، سنگولیرٹی پر۔
جی ہاں، پینروز نے ریاضی سے یہ ثابت کیا کہ جب کوئی بہت بڑا ستارہ ختم ہوتا ہے تو وہ کشش ثقل کی وجہ سے اپنے آپ میں ہی گرتا چلا جاتا ہے اور آخر میں ایک نقطے پر سمٹ جاتا ہے۔ سنگولیرٹی۔ جی، سنگولیرٹی، جہاں کثافت لامحدود ہو جاتی ہے اور جگہ اور وقت کے قانون ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ہاکنگ نے اسی خیال کو الٹا استعمال کیا کائنات کے آغاز کے لیے؟ بالکل، یہی ان کی ذہانت تھی۔ انہوں نے سوچا اگر ستارے کا انجام سنگولیرٹی ہو سکتا ہے تو کیا کائنات کا آغاز بھی سنگولیرٹی سے ہوا ہوگا؟ اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں، کائنات چھوٹی اور کثیف ہوتی جائے گی، تو کیا بالکل شروع میں وہ ایک سنگولیرٹی تھی؟ اور یہی ان کی پی ایچ ڈی کا موضوع بن گیا؟ جی بالکل۔ اور پھر آئے 1970s کی دہائی، جسے کہتے ہیں بلیک ہولز کی تحقیق کا سنہری دور۔ انہوں نے پینروز کے ساتھ مل کر وہ ایریا تھیورم دیا تھا۔ جی، ایریا تھیورم کہ بلیک ہول کا جو ایونٹ ہورائزن ہے، یعنی وہ باؤنڈری جس کے پار سے روشنی بھی نہیں آ سکتی، اس کا رقبہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ بالکل، یا تو بڑھے گا یا ویسا ہی رہے گا، یہاں تک کہ اگر دو بلیک ہول ٹکرا کر ایک ہو جائیں تو نئے والے کا رقبہ دونوں کے کل رقبے سے زیادہ ہوگا۔ اور یہ بات اب ثابت بھی ہو گئی ہے لائگو سے۔ جی ہاں، کمال کی بات ہے، لائگو جو کشش ثقل کی لہریں پکڑتا ہے، اس نے جب بلیک ہولز کے ٹکرانے کو سنا تو جو ڈیٹا ملا وہ بالکل اسی ایریا تھیورم کے مطابق تھا۔ واہ، یعنی دہائیوں پہلے کی تھیوری آج ٹیکنالوجی سے ثابت ہو رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، پھر اگلا بڑا چیلنج وہ جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کو ملانا۔ جی، یہ تو سمجھیں نظریاتی طبیعت کا سب سے بڑا خواب ہے یا چیلنج۔ آئنسٹائن کی تھیوری جو بڑی چیزوں، ستاروں، گہکشاؤں، کشش ثقل کو بیان کرتی ہے، اور کوانٹم تھیوری جو ایٹم سے بھی چھوٹی بالکل ننھی منی دنیا کے قوانین بتاتی ہے۔ بالکل، یہ دونوں زبانیں الگ الگ ہیں، کائنات کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں، انہیں ایک کرنا بہت بہت مشکل کام ہے۔ اور اسی کوشش میں ہاکنگ نے وہ اپنی سب سے مشہور دریافت کی، ہاکنگ ریڈیشن۔ جی ہاں، ہاکنگ ریڈیشن یہ واقعی حیران کن تھی۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ بلیک ہولز بالکل بلیک یعنی کالے نہیں ہیں۔ اچھا، وہ اصل میں بہت بہت آہستہ تابکاری خارج کرتے ہیں، ذرات باہر پھینکتے ہیں۔ مطلب بلیک ہول سے بھی کچھ باہر آ سکتا ہے؟ جی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلیک ہولز ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ اپنی توانائی کھوتے ہیں، سکڑتے ہیں، اور اربوں کھربوں سال بعد شاید مکمل طور پر بخارات بن کر اڑ جائیں۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ کوئی آسان وضاحت؟ اس کا ایک سادہ سا تصور کوانٹم فزکس سے جڑا ہے۔ دیکھیے، خالی جگہ بھی مکمل خالی نہیں ہوتی، اس میں ہر وقت ورچوئل پارٹیکلز کے جوڑے بنتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں، ایک پارٹیکل ایک اینٹی پارٹیکل۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پر تو وہ فوراً ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر یہ جوڑا بلیک ہول کے بالکل کنارے ایونٹ ہورائزن پر بنے تو ہو سکتا ہے ایک اندر گر جائے اور دوسرا باہر نکل جائے۔ جو باہر نکل گیا وہ ہمیں ریڈیشن کی طرح نظر آتا ہے، اور جو منفی توانائی والا پارٹیکل اندر گرا وہ بلیک ہول کا ماس تھوڑا سا کم کر دیتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ذہن گھما دیتا ہے۔ اور اسی سے وہ انفارمیشن پیراڈاکس کا مسئلہ بھی نکلا تھا، ہے نا؟ بالکل، کہ اگر بلیک ہول میں کوئی چیز گرے جیسے کوئی کتاب، تو اس کی ساری انفارمیشن کہاں جاتی ہے جب بلیک ہول ختم ہو جاتا ہے؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتی ہے؟ یہ کوانٹم فزکس کے اصولوں کے خلاف لگتا ہے۔ اس پر تو آج بھی بحث چل رہی ہوگی۔ جی بالکل، یہ بڑا سوال ہے۔ خیر، ہاکنگ کا جو بڑا مقصد تھا وہ تھیوری آف ایوری تھنگ تلاش کرنا تھا۔ ایک ایسی تھیوری جو کائنات کی ہر چیز کی وضاحت کر دے۔ جی، قوانین کا ایک سیٹ۔ اسی سلسلے میں وہ نو باؤنڈری پروپوزل بھی تھا جو انہوں نے جم ہارٹل کے ساتھ دیا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ ایک بہت گہرا خیال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم وقت کو تصوراتی وقت میں دیکھیں، یہ ایک ریاضیاتی چال ہے، تو کائنات کی کوئی ابتدا یا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ کوئی کنارہ نہیں، جیسے زمین کی سطح؟ بالکل، جیسے آپ زمین پر چلتے جائیں آپ کبھی کسی کنارے پر نہیں پہنچتے، حالانکہ زمین محدود ہے۔ اسی طرح تصوراتی وقت میں کائنات محدود ہے، لیکن اس کا کوئی آغاز یا اختتام نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ کائنات خود بخود بغیر کسی خالق کے کوانٹم قوانین کے تحت وجود میں آ سکتی تھی، کچھ نہیں سے۔
اور انہوں نے انفلیشن کی بات بھی کی کہ شروع میں کائنات ایک دم سے بہت تیزی سے پھیلی. جی، انفلیشنری ایکسپینشن. اور اسی بالکل ابتدائی لمحے میں جو کوانٹم سطح پر ہلکی سی گڑگڑ تھی، فلکچویشنز، وہی بعد میں کہکشائیں اور ستارے بننے کا سبب بنی. بالکل وہی ننھے مننے بیج تھے. گویا جیسا ہاکنگ نے کہا، خدا واقعی پان سے پھینکتا ہے. آئنسٹائن اس بات سے متفق نہیں تھے، لیکن ہاکنگ کے مطابق کوانٹم لیول پر ایسا ہی ہوتا ہے. اور اس کی بھی تصدیق ہوئی سیٹلائٹ سے. جی ہاں، کوب اور WMAP جیسے سیٹلائٹس نے جو CMB کا نقشہ بنایا، اس میں درجہ حرارت کے وہ بہت چھوٹے چھوٹے فرق نظر آئے جو بالکل ان کوانٹم فلکچویشنز کی پیشگوئی کے مطابق تھے. یعنی کائنات کے بچپن کی تصویر میں وہ بیج نظر آ گئے. بالکل. یہ سب جاننے کے بعد تو ان کے بڑے سوالات پر ان کے خیالات اور بھی دلچسپ لگتے ہیں. پہلا سوال، خدا کا وجود. ہاکنگ کا موقف وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ واضح ہوتا گیا. ان کا کہنا تھا کہ بھئی کائنات کو سمجھنے کے لیے سائنس کے قوانین کافی ہیں، خاص طور پر کشش ثقل کا قانون. کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے. ان کی دلیل کیا تھی؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ کائنات میں جتنا مادہ ہے یعنی مثبت توانائی، اتنی ہی کشش ثقل ہے یعنی منفی توانائی. دونوں ملا کر صفر بنتا ہے. تو کائنات گویا مفت میں کچھ نہیں سے بن سکتی ہے. اور وقت کا کیا؟ اگر بگ بینگ سے پہلے وقت ہی نہیں تھا. ہاں، یہ اہم نکتہ تھا. چونکہ وقت خود بگ بینگ سے شروع ہوا تو اس سے پہلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے پوچھیں کہ قطب شمالی کے شمال میں کیا ہے. تو خدا کے لیے کائنات بنانے کا کوئی وقت ہی نہیں تھا؟ ان کے مطابق نہیں. اس لیے کسی خالق کی ضرورت نہیں. انہوں نے خدا کا ذہن یا مائنڈ آف گاڈ کی بات کی، لیکن ان کا مطلب تھا فطرت کے تمام قوانین کو سمجھ لینا. ظاہر ہے ان باتوں پر کافی بحث ہوئی ہوگی. جی بہت، لیکن ان کی توجہ ہمیشہ سائنسی وضاحت پر رہی. اچھا، دوسرا بڑا سوال، کیا ہم اکیلے ہیں؟ کیا کائنات میں کہیں اور زندگی ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ اس کا امکان بہت زیادہ ہے. کیوں؟ ان کی دلیل سادہ تھی. دیکھیں، زمین پر زندگی کافی جلدی شروع ہو گئی تھی. زمین بنے ابھی کوئی 50 کروڑ سال ہی ہوئے ہوں گے، اور کائنات اتنی بڑی ہے، اربوں کہکشائیں، ہر کہکشاں میں اربوں ستارے. اور اب تو پتا ہے کہ ان ستاروں کے گرد سیارے بھی بہت عام ہیں، ایکزو پلینٹس. بالکل. تو اتنی جگہوں میں کہیں نہ کہیں تو زندگی پنپی ہوگی، ہے نا؟ یہ منطقی لگتا ہے. تو پھر ہم نے اب تک کسی سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ فرمی پیراڈاکس؟ ہاں، اس کی انہوں نے کئی ممکنہ وجوہات بتائیں. ہو سکتا ہے زندگی بننا ہی بہت مشکل کام ہو، یا پھر ذہین زندگی بننا بہت نایاب ہو، یا شاید تہذیبیں خود کو تباہ کر لیتی ہیں. یہ بھی ایک بڑا خدشہ تھا. ایٹمی جنگ، ماحول کی تباہی، یا شاید AI. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فاصلے ہی اتنے زیادہ ہیں کہ رابطہ ممکن ہی نہیں. تو کیا وہ خلائی مخلوق کی تلاش کے حق میں تھے؟ جی، وہ بریک تھرو لسن جیسے منصوبوں کی حمایت کرتے تھے جو سگنل تلاش کر رہے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی سگنل مل جائے تو جواب دینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کیا پتہ ان کے ارادے کیا ہوں. وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں اور شاید دوستانہ نہ ہوں. انہوں نے زندگی کی تعریف اور ارتقاء پر بھی بات کی تھی. جی، کہا کہ حیاتیاتی ارتقاء تو بہت سست ہے، لاکھوں سال لگتے ہیں. لیکن علم کا ارتقاء جو کتابوں اور کمپیوٹر سے ہوتا ہے وہ بہت تیز ہے. اور اب ہم خود ڈیزائن کردہ ارتقاء کی طرف جا رہے ہیں، جینیاتی انجینئرنگ. بالکل، یہ ایک نیا مرحلہ ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسانوں جیسے نازک جانداروں کے لیے ستاروں تک کا سفر بہت مشکل ہے. شاید مشینیں بھیجنا زیادہ آسان ہو. خودکار مشینیں جو خود کو ٹھیک کر سکیں. جی، اور اپنی کاپیاں بنا سکیں. تیسرا بڑا سوال، کیا مستقبل کی پیشگوئی ممکن ہے؟ کلاسیکی سائنس تو کہتی تھی، ہاں، لیپلاس کا خیال تھا کہ اگر ہمیں ہر ذرے کی پوزیشن اور رفتار پتہ ہو تو ہم سب کچھ بتا سکتے ہیں. سائنسی جبریت، ڈٹرمنزم. جی، لیکن پھر آئی کوانٹم میکینکس اور ہائزنبرگ کا غیر یقینی کا اصول. کیا آپ ایک ساتھ پوزیشن اور رفتار دونوں ٹھیک نہیں جان سکتے؟ بالکل. تو ہاکنگ کا کیا خیال تھا اس پر؟ ان کا خیال تھا کہ نظریاتی طور پر تو قوانین کی بنیاد پر پیشگوئی ہونی چاہیے، لیکن عملی طور پر دو بڑی مشکلیں ہیں. ایک تو یہی کوانٹم غیر یقینی پن، اور دوسری کیوس تھیوری، یعنی چھوٹے سسٹم میں ذرا سی تبدیلی بھی آگے چل کر بہت بڑا فرق ڈال سکتی ہے.
وہ تتلی والی مثال. ہاں، کہ تتلی کے پر ہلانے سے طوفان آ سکتا ہے. اور پھر بلیک ہول کا انفارمیشن پیراڈاکس بھی تو ہے. اگر انفارمیشن ضائع ہو جاتی ہے تو مکمل پیش گوئی کیسے ہوگی؟ جی، یہ سب مل کر مستقبل کو ایک طرح سے کھلا اور غیر یقینی بنا دیتے ہیں. فائن مین کا وہ متعدد تاریخوں والا خیال بھی اسی سے جڑتا ہے. اب ذرا ان کی ذاتی زندگی اور بیماری پر واپس آتے ہیں. ALS تو وقت کے ساتھ بگڑتی گئی. جی، بہت مشکل وقت تھا. اور پھر 1985 میں وہ نمونیا ہوا اور ٹریکیوسٹمی کرنی پڑی، گلے میں سانس کی نالی. ہاں، جس سے ان کی بولنے کی جو تھوڑی بہت صلاحیت بچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. یہ بہت بڑا صدمہ تھا. تو پھر وہ بات کیسے کرتے تھے؟ شروع میں تو بہت مشکل تھا. وہ آبرو اچکا کر حروف تہجی کے کارڈ سے اشارہ کرتے تھے. بہت ہی سست عمل تھا. اوہ خدایا. لیکن پھر ٹیکنالوجی مدد کو آئی. کیلیفورنیا کے ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ نے وہ ایکولائزر پروگرام بنایا. جس سے وہ اسکرین پر الفاظ چن کر سنتھسائزر سے بول سکتے تھے؟ جی ہاں، اور بعد میں تو اور ترقی ہوئی. وہ اپنی گال کے پٹھے کی ہلکی سی حرکت سے کمپیوٹر کنٹرول کرتے تھے. چشمے پر سینسر لگا کر؟ جی، ACA کیٹ سسٹم. اس سے وہ نہ صرف بولتے تھے بلکہ لکھتے تھے، ای میل کرتے تھے، انٹرنیٹ استعمال کرتے تھے، اپنی تقریریں تیار کرتے تھے. کمال ہے. وہ خود کہتے تھے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ شاید دنیا کے سب سے زیادہ کنیکٹڈ انسان ہیں، اور انہوں نے اپنی وہ خاص روبوٹ جیسی آواز ہی رکھی کیونکہ وہ ان کی پہچان بن گئی تھی. امریکی لہجے والی؟ جی، امریکی لہجے والی. یہ واقعی حیران کن ہے کہ کیسے انہوں نے ان حدود پر قابو پایا. معذوری کو وہ کیسے دیکھتے تھے؟ کیا یہ کوئی سزا تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ اسے قسمت یا خدا کی مرضی نہیں مانتے تھے. ان کے لیے یہ بھی فطرت کے قانونوں کا ایک نتیجہ تھا. بدقسمت لیکن قابل وضاحت. انہوں نے اس پر توجہ دی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، نہ کہ اس پر کہ کیا نہیں کر سکتے. بالکل یہی رویہ تھا. پھر 1988 میں آئی ان کی وہ مشہور زمانہ کتاب وقت کی مختصر تاریخ، A Brief History of Time. اس کا کیا مقصد تھا؟ 2 مقصد تھے. ایک تو عملی، کہ انہیں اپنی 24 گھنٹے کی دیکھ بھال کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، جو یقیناً بہت مہنگی ہوگی. جی. لیکن بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ جدید سائنس، کونیات، بلیک ہولز، ان سب پیچیدہ چیزوں کو عام لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، آسان زبان میں، بغیر ریاضی کے. اور کتاب کامیاب ہوئی، بلکہ غیر معمولی کامیاب ہوئی. جی ہاں، بالکل. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اتنی بکے گی. کروڑوں کاپیاں فروخت ہوئیں دنیا بھر میں. اس نے کیا اثر ڈالا؟ اس نے سائنس کو، خاص طور پر کونیات کو، لوگوں کی گفتگو کا حصہ بنا دیا. اس نے یہ دکھایا کہ یہ کائنات پر اسرار ہے، لیکن اسے سمجھا جا سکتا ہے. یہ کوئی جادو نہیں، اس کے پیچھے قوانین ہیں. اور اس کتاب نے اور ان کی ویل چیئر والی شخصیت نے مل کر انہیں دنیا کا سب سے مشہور سائنسدان بنا دیا. آئنسٹائن کے بعد شاید وہی. بلا شبہ. وہ خود بھی مانتے تھے کہ شہرت کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی. لیکن وہ فائدوں پر زیادہ خوش تھے. لوگ انہیں پہچانتے تھے، ان سے ملنا چاہتے تھے. وہ صرف ایک سائنسدان نہیں رہے تھے، وہ ایک علامت بن گئے تھے. جی، مشکلات پر قابو پانے کی، انسانی ہمت اور تجسس کی علامت. آخر میں انسانیت کے مستقبل پر ان کے خیالات، کیا وہ پر امید تھے؟ وہ خطرات سے بہت اچھی طرح واقف تھے. وہ اکثر قیامت کی گھڑی کا ذکر کرتے تھے. موسمیاتی تبدیلی، ایٹمی جنگ، وبائیں، سیارچوں کا ٹکراؤ. ان سب سے وہ فکر مند تھے. جی. تو حل کیا تھا ان کے نزدیک؟ ان کا پکا یقین تھا کہ اگر انسان کو لمبی عرصے تک زندہ رہنا ہے تو اسے خلا میں پھیلنا ہوگا. خلا میں بستیاں؟ جی، پہلے چاند، پھر مریخ، اور پھر دوسرے ستاروں کے سیارے. ایکسو پلینٹس. ہاں. وہ بریک تھرو سٹار شاٹ جیسے منصوبوں کے حامی تھے. ہاں، وہ چھوٹے چھوٹے نینو کرافٹ جو روشنی سے سفر کریں، الفا سینٹوری تک. جی، تاکہ ہم کسی اور نظام شمسی تک پہنچ سکیں. اور مصنوعی ذہانت AI کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ اس کے فائدے تو مانتے تھے کہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں، غربت کم ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کے خطرات سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. کیا خطرہ تھا؟ سب سے بڑا خطرہ یہ کہ اگر AI ہم سے زیادہ ذہین ہو گئی اور اس کے مقاصد ہم سے الگ ہو گئے تو وہ انسانیت کے خاتمے کا باعث بن سکتی ہے. یا تو سب سے بڑا فائدہ یا سب سے بڑا خطرہ. بالکل. تو ان کا پیغام تھا کہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا. تعلیم، سائنس اور عالمی تعاون بہت ضروری ہیں، خاص طور پر AI جیسی ٹیکنالوجی کو قابو میں رکھنے کے لیے. اتنے سارے خطرات کے باوجود ان کی باتوں میں امید بھی تو تھی. جی بالکل تھی. ان کا آخری پیغام بہت خوبصورت ہے. کیا تھا وہ؟ انہوں نے کہا، اوپر ستاروں کی طرف دیکھو،
نیچے اپنے پیروں کی طرف نہیں۔ جاننے کی کوشش کرو کہ جو تم دیکھتے ہو اس کا کیا مطلب ہے، اور حیران ہو کہ کائنات کیوں وجود رکھتی ہے۔ تجسس کرو۔ تجسس کرو۔ ہاں، اور زندگی جتنی بھی مشکل لگے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو تم کر سکتے ہو اور کامیاب ہو سکتے ہو۔ بس ہمت مت ہارنا۔ ہمت مت ہارنا، واہ! تو آج ہم نے ایک ایسی زندگی کو دیکھا جس نے کائنات کے سب سے بڑے رازوں کو چھیڑا، ناقابل یقین مشکلات کا سامنا کیا، اور اپنی ذہانت اور ہمت سے کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا۔ جی، یہ کہانی ہے انسانی تجسس کی، علم کی پیاس کی، اور ہمت نہ ہارنے کی۔ یہ بتاتی ہے کہ انسانی ذہن کی کوئی حد نہیں۔ آخر میں ایک سوال جو اس ساری گفتگو سے ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے، ہاکنگ کا ماننا تھا کہ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم جو ستاروں کی دھول سے بنے ہیں اسے سمجھنے کے قابل ہیں۔ یہ سمجھ ہم پر اس کے اور ہمارے مستقبل کے لیے کیا ذمہ داری عائد کرتی ہے؟